أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعث الله غرابا پھر اللہ نے بھیجا ایک کوے کو یبحث فی الارض جو قریدتا تھا زمین میں لیریہ تاکہ دکھائے اس کو کیف یواری سوءۃ اخی کیسے چھپائے وہ اپنے بھائی کی لاش کو۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تفاسیر میں یہ بات آئی ہے کہ ایک کوے نے زمین کھود کر دوسرے مردہ کوے کو اس میں دفن کیا، اور قابیل نے جب یہ دیکھا تو اسے بڑی پشیمانی اور بڑی ندامت ہوئی کہ مجھ سے تو یہ کوا ہی سمجھدار نکلا۔ لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوے نے زمین کورید کر اس طرف اشارہ کیا کہ بھئی تم اپنے بھائی کو زمین کھود کر اس میں دفن کر دو۔ تو کوے کے زمین کوریدنے سے ہی قابیل سمجھ گیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین کھود کر اس میں دفن کیا۔ قال یا ویلتا، کہنے لگا ہائے میری بربادی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، بس میں چھپا دوں اپنے بھائی کی لاش کو۔ قتل تو اس نے کر لیا، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لاش کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے تاکہ یہ درندوں سے اور خراب ہونے سے محفوظ رہے۔ تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے زمین کورید کر اسے یہ بتایا کہ اس طرح تم زمین کھودو اور اپنے بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دو۔ تو بڑا اسے افسوس ہوا کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو قتل تو کر ہی چکا تھا، لیکن اب اتنی بھی مجھ میں سمجھ نہیں کہ میں اس کو زمین میں دفن کر کے اس کی لاش کو ہی چھپا دوں۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، بس ہو گیا وہ پشیمان ہونے والوں میں سے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہو جاتا اور بھائی کے قتل پر نادم ہو جاتا تو گناہ اس کا معاف ہو جاتا اور قیامت تک ہونے والے ہر قتل میں اس کو گناہ کا حصہ نہ ملتا۔ لیکن وہ بھائی کے قتل پر نادم نہیں ہوا، بلکہ اس بات پر نادم ہوا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے میں ناکام رہا اور مجھے اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ میں اسے زمین کھود کر اس میں دفن کر دوں۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ بے شک جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے، او فساد فی الارض،
یا بغیر زمین میں فساد کیے ہوئے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ فرمایا آدم کے ان دو بیٹوں کے واقعے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی، ہم نے یہ بات ان کی کتاب میں لکھ دی اور اس کو شرعی حکم بنا دیا کہ جو آدمی کسی انسان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کرے یا زمین میں فساد کرنے کے بغیر اس کو قتل کر دے، یعنی دو وجوہ سے آدمی کا قتل جائز ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، دوسرا یہ کہ وہ زمین میں فساد کر رہا ہو، گڑبڑ کر رہا ہو، لوگوں کو مار رہا ہو، لوگوں کا نقصان کر رہا ہو، چوریاں اور ڈاکے مار رہا ہو، تو اس صورت میں تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں موجود نہ ہوں اور پھر کسی کو مارا جائے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، یعنی بلا سبب ایک انسان کو قتل کرنا، اس میں مومن اور غیر مسلم کی تخصیص نہیں ہے۔ فرمایا کہ کوئی انسان چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اسے بے سبب اور بلا قصور قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینا۔ جو حربی کافر ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے میدان میں آتے ہیں، ان کے ساتھ تو لڑا جائے گا، لیکن جو کافر ذمہ ہیں اور جزیہ ادا کرتے ہیں، یا جو ایسے کافر ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، نہ ہی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی ان کے خلاف کسی منصوبہ بندی میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کو بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن بلا وجہ کسی انسان کو قتل کرنا، فرمایا یہ ایسے ہے کہ جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دینا، یعنی اس کو اتنی سزا ملے گی کہ اگر وہ سارے انسانوں کو بھی قتل کر دیتا تو پھر بھی اس کو اتنی ہی سزا ملتی جتنی ایک انسان کے قتل کرنے پر سزا ملے گی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جس نے زندہ کر دیا ایک انسان کو، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ڈوبتے کو بچا لیا، کسی جلتے کو آگ سے نکال لیا، کسی آدمی کو کسی دوسرے کے ہاتھ سے قتل ہونے سے بچا لیا، اس کو اپنے پاس پناہ دے دی اور ظالم کے ہاتھ سے اس کو بچا لیا، یا پھر کوئی ایسا بیمار جو مر رہا ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، آپ نے اس کا علاج کروا دیا اور اس کی زندگی بچا لی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام انسانوں کو محترم اور معزز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مل جل کر آپس میں رہو، ایک دوسرے کی ہمدردی کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور قتل و غارت نہ کرو، امن و سکون کے ساتھ اس دنیا کا وقت گزارو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا اور یقیناً ان کے پاس آئے ہمارے رسول، بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم پھر ان میں سے بہت سے لوگ، بعد ذالک اس کے بعد بھی، فی الارض لمسرفون زمین میں حد سے گزرنے والے ہیں۔ انبیاء کی تعلیمات آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی ایک اکثریت
اللہ کی حدود کو پار کرتی ہے اور ان کی بات نہیں مانتی اور شریعت کے احکام کو خاطر میں نہیں لاتی، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے غضب کا اور اس کے عذاب کا نشانہ بنیں گے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار دوہرا لیں۔ فبعث اللہ غرابا، بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو، یبحث فی الارض، جو قریدتا تھا زمین میں، لیریہ، تاکہ دکھائے اس قاتل کو، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتا، کہنے لگا ہائے میری ہلاکت، اعجزت، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں ہو جاتا اس کوے کی طرح، فأواری سوءۃ اخی، پس میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فأصبح من النادمین، پس ہو گیا وہ پشیمان ہونے والوں میں سے، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر۔ امام حسن رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جانیں ہماری جانوں سے اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی نہیں تھیں، یہ حکم ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے جس طرح ان کے لیے تھا۔ تو ایک مسلمان کو قتل کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ قتل نہ کرو۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یہ کہ جو کوئی قتل کرے کسی جان کو بغیر جان کے بدلے کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے بغیر، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاہا، اور جو کوئی بچا لے ایک انسان کو، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے پورے انسانیت کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور یقیناً ان کے پاس آئے ہمارے رسول، بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم، پھر ان کی اکثریت، بعد ذالک، بعد اس کے، فی الارض لمسرفون، زمین میں حد سے گزرنے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔